اور پھر مجھے خسرا ملا تھرڈ ورلڈ، مجھے کہنے لگا کہ آپ کا درس میں نے کہیں سنا اور ایک دفعہ سنا، پھر دوسرا سنا، چند درس سنے، مجھے احساس ہوا، وہ کہہ رہا میں کراچی میں ہوتا تھا، مجھے احساس ہوا یہ زندگی تو کچھ اور ہے. کہا کہ آپ کے ایک وظیفے نے مجھے بہت فائدہ دیا. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا سبب لی الخیر. مولا سارے سبب ختم ہو گئے ہیں، ساری راہیں ٹوٹ گئی ہیں، میرے ہر منزل مجھ سے چھن گئی ہے، ساری دنیا میری مخالف ہو گئی ہے، سب نے منہ پھیر لیے ہیں، ساری گلیاں بند ہو گئی ہیں، ساری کشتیاں جل گئی ہیں، اب منزل کنارہ راستہ مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. یا مسبب الاسباب، اب کوئی سبب بنا مولا، پر بنا کوئی خیر کا جس کا انجام خیر ہو. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ میرا کوئی بھی کام ہو اس کا جو آخر بنا خیر بنا. کہنے لگا وہ خسرا مجھے کہنے لگا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا آپ کا، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، سبب بنا مولا، سبب بنا، پر بنا کوئی خیر کا، ایسی خیر ہو جس کا انجام شر نہ ہو، جس کا انجام پچھتا. میرے ایک بندے نے پیسے کھائے ہوئے تھے اور پیسے میرے سچے تھے. میں نے کہا سچے پیسے تمہارے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے یوں تھا، میرے والد صاحب کا کچھ وہ تھا، میراث ہوتی ہے نا، یعنی ترکہ، کوئی زمین ہوگی، دکان ہو، کوئی چیز ہوگی، والد صاحب کا ترکہ تھا، اس میں سے پیسے تھے. میں نے ایک بندے کو دیے کاروبار کے لیے، رکھ لے تو کاروبار کر، چلو کوئی ایک حلال راستہ میرا ہو. چلو پیسے کھا گیا. میں نے کہا مولا میں نے تو حلال کے لیے دیے تھے، حلال مجھے راس نہیں ہے. میں نے تو کہا تھا کہ یا اللہ یہ حلال ہو جائے گا، چلو میں اس حرام کی راہوں سے نکل آؤں گا، اور پیسے کھا گیا. آج کئی سال ہو گئے پیسے. کہنے لگے آپ کا میں نے درس سنا، اس میں یہ چیز تھی. پھر میں نے ڈٹ کے پڑھنا شروع کر دیا، خوب پڑھا. کہنے لگے میں ڈٹ گیا. یہ وظیفہ پڑھنے کا آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں، ساری کہانی کے پیچھے. ہاں میں ڈٹ گیا، میں اڑ گیا، اور میں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، میرا تصور تھا مولا سبب بنا. میں تھک گیا ہوں، ساری طاقتیں ساری سفارشیں میں نے، بس تو اب بنا اور مجھے یہ پیسے چاہیے. اڑ گیا. کہنے لگا میں اڑ گیا، بس ایسے پاگل ہو گیا، اڑ گیا. اور میں نے مانگنا شروع کیا، مولا دے، یہ میرے حلال کے ہیں اور میں نے لینے ہیں تجھ سے، اور دے دے. کہنے لگا اس کو تھی شوگر تو مریض ہوگا جس نے لیا تھا، اس کی شوگر ایک دم شوٹ کر گئی اور بڑھ گئی. علاج معالجے کے لیے گیا، اس نے کہا جی شوگر کم نہیں ہو رہی، بہت پیسہ لگایا، علاج سارا کچھ کیا. آخر کار انہوں نے کہا جی یہ شوگر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا اثر گردوں پہ پڑ گیا ہے، اب گردوں کے ڈائلائسس ہوں گے یا ٹرانسپلانٹ، یعنی یہ نظام چلا. بیماریاں لپیٹ میں، ایک پل آنن فانن اس کو بیماریوں نے لپیٹ میں لیا. جب بیماریوں کو لپیٹ میں لیا، اس نے بے شمار لوگوں کے پیسے کھا، ڈکار کھا، ہاضمے کی گولی کھا کے کوئی مروڑ، کوئی پیچس، کوئی قبض، کوئی گیس، کوئی تبخیر نہیں تھی. اس نے کئیوں کے پیسے کھائے ہوئے تھے. پتہ نہیں میرے پیسوں کے بارے میں اس کو خیال ہوا کہ میں نہیں بچتا، اس کے پیسے دیتا ہوں، وہ جو ہجرا ہے نا اس کے پیسے دیتا ہوں. ویسے بھی ایک بات بتاؤں، جو گرا پڑا طبقہ ہے نا، گرا پڑا طبقہ جس کو زمانہ حقارت کی نظر سے دیکھے، بعض اوقات ان کی دعائیں عرش کو چھو جاتی ہیں، عرش کو ہلا جاتی ہیں. گرا پڑا طبقہ، زمانے جس کو زمانہ ملامت کرے، جس کو زمانہ ملامت کرے، گرا پڑا طبقہ. کہنے لگا میں ڈٹ گیا. اس نے کہا وہ جو خسرا تھا نا اس کے پیسے تو جا گئے.
कहने लगे बंदे मुझे बुलाने आ जाए कि जो आपको बुला रहा है। कहने लगे जब बुलाने आए ना मुझे यकीन हो गया मेरे पैसे मुझे मिलेंगे। मैं गया तो बीमार पड़ा था। कहने लगे इतने पैसे हैं, ये तेरे पैसे हैं। ऐसे हाथ मांग के कहने लगा मुझे माफ कर दे, तेरे पैसे हैं। कह रहे ठीक है मैं मेरी तस्बीह छोड़ देता हूं। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे मेरी बात में इस तस्बीह के नाम का ऐसा रोब था, सन्नाटा छा गया। हर तरफ गन वाले बंदूकों वाले खड़े थे, वो बहुत बदमाश आदमी था। कहने लगे सन्नाटा छा गया, मैं एक छोटा सा मुआशरे का गिरा पड़ा आदमी, सन्नाटा छा गया कि मैं तस्बीह छोड़ देता हूं। कह रहे क्या है? मैंने कहा मैंने तस्बीह पढ़ रहा था, तू पैसे नहीं दिए, मैंने टिका के घुटने टेक के तस्बीह पढ़ी, तेरे भी घुटने टिकवा दिए मैंने। मैं ठीक है मैं छोड़ दूंगा। कहने लगे बस उस दिन से मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का नाम अगर मांगा जाए हलाल राहों से मिलता है। कहा मेरी जिंदगी बदलने का ये वाकया हुआ। उसके बाद मेरे जज्बे बदले, मेरी सोचें बदली, मेरे अंदाज बदले, मेरी सुबह बदली, मेरी शामें बदली। पर ये वाकया हुआ जिंदगी बदलने का। पहला वाकया यही हुआ, पहला वाकया यही हुआ। या मुसब्बिबल अस्माओ सब्बिब ली अल खैर। मौला बना कोई सबब ऐसा जिसका अंजाम खैर हो।